منبر نور پر تشریف فرما، بالخصوص حضرت علامہ و مولانا مفتی شان عالم صاحب قبلہ اور جناب حضرت علامہ و مولانا قاری فقیر حسین صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بآواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ سبھی لوگ ابھی تک جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں الحمدللہ۔ مجھے معلوم ہے آپ بھی تھک گئے ہوں گے، صبح سے اب تک ہم لوگ ڈائریکٹلی چل ہی رہے بار بار اور ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ آپ کا یہ آنا جانا، یہ محنت کرنا کل بروز قیامت آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ چرمن کے لیے میں حاضر ہوں، مجھے آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے مہمان خصوصی جو یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ کو خاص ان کا بیان سننا ہے، محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ مجھے معلوم ہے آپ تھک تو گئے ہوں گے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ چل رہے ہیں، ہم لوگ چل بھی رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں ساتھ۔ بولیں بلند آواز سے یا رسول اللہ۔ چلیے ہاتھ اٹھانا آخرت میں آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دنیا میں بڑے لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، کوئی امیروں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی منتریوں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے۔ لیکن یاد رکھو، یہ دنیا کے لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آخرت میں اس کا آپ کو کوئی ثواب ملے گا، لیکن جس انسان نے امام الانبیاء کے لیے، امام الرسول کے لیے، ہم سب کے آقا کے لیے، محبوب خدا کے لیے، آمنہ کے لال کے لیے جس انسان نے کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھایا ہوگا، تو خدا کی قسم کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے لوگوں میری نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب اللہ کی نعمت، اللہ نے ہمیں تمام چیزیں عطا فرمائی، تمام نعمتیں۔ قرآن میرا فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، اگر بندے کی آنکھ خراب ہو جائے تو یہ نعمت دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اللہ نے ہاتھ عطا فرمائی، ہاتھ کٹ جائے تو دوبارہ یہ نعمت مل نہیں سکتی۔ اگر اللہ نے ہمیں پیر عطا فرمائے، اگر پیٹ کٹ جائے تو دوبارہ پیر مل نہیں سکتا۔ جسم کی تمام طاقتیں عطا فرمائی، دولت بھی رحمت، عزت بھی رحمت، شان و شوکت بھی نعمت، یہ تمام نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن یاد رکھو، اگر یہ نعمتیں خدا نہ دیتا تب بھی کوئی ٹینشن نہ ہوتی، لیکن اگر اپنا محبوب عطا نہ فرماتا تو خدا کی قسم آج دنیا اللہ کو ماننے والی نہ ہوتی، خدا کو نہ پہچانتی، جنت کو نہ پہچانتی، رسول کی عظمت کو نہ پہچانتی۔ اگر ہمیں دنیا میں جو بھی ملا مصطفیٰ کے آنے کے صدقے میں، یہ نعمت اگر اللہ ہمیں عطا نہ فرماتا تو خدا کی قسم ہمیں اللہ کی بھی پہچان نہ ہوتی۔ میرے رسول کے آنے سے پہلے کوئی زمین کو خدا مانتا، کوئی آسمان کو خدا مانتا، کوئی چاند کو خدا مانتا، کوئی سورج کو خدا مانتا، یہاں تک کہ لوگ لات و عزا کی پوجا کرتے، خدا کو چھوڑ کر پتھروں کی عبادت کرتے۔ لیکن جب اللہ یہی نعمت دنیا میں پیدا فرمائی، اسی رسول نے آ کر ہمیں بتایا اے لوگوں، یہ لات و عزا تمہارے خدا نہیں، یہ چاند تمہارا خدا نہیں، یہ آسمان تمہارا خدا نہیں، بلکہ خدا وہ ہے جس نے چاند کو پیدا کیا۔
کیا. خدا وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا. خدا وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا. معلوم ہوا کہ مصطفیٰ اگر نہ آتے تو ہمیں رب کی پہچان بھی نہ ہو. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. میلاد النبی. حضرت علامہ مفتی عبدالرؤف صاحب قبلہ. زندہ باد. آج جس میلاد میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی محبوب خدا کا میلاد منایا جا رہا ہے الحمدللہ. اور یاد رکھیں آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کس نے بنایا؟ کون ہے جو میلاد مناتا ہے؟ کس کے زمانے میں میلاد منایا گیا؟ ارے میں تو یہ کہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں کب منایا گیا؟ جب کب بھی نہیں تھا تب اللہ نے محبوب کا جلسہ منایا. بہت خوب. جب میں نہیں تھا تو جلسہ منایا. جب تم نہیں تھے تب جلسہ منایا. جب نبی نہ تھے تب جلسہ منایا. حضرات دنیا کا کوئی شے دنیا کا کوئی ذرہ موجود نہیں. دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کا جلسہ منایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مرحبا. اللہ نے تمام کائنات کو بنانے سے پہلے تمام انبیاء کرام کو اپنے دربار میں بلایا اور ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام اے آدم ہم تمہیں نبوت کا تاج عطا فرمائیں. تم دنیا میں جاؤ گے, دنیا میں جا کر کہو گے, جب دنیا میں جا کر تمہارے بعد میں لوگ پیدا ہوں گے تم انہیں کی دعوت دو گے, تم کہو کہ لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, اے موسیٰ کلیم اللہ, ہم تمہیں نبوت کا تاج عطا فرمائیں گے. جب تم دنیا میں جاؤ گے ساری دنیا لات و عزا کو مان رہی ہوگی, خدا کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کر رہی ہوگی. جب تم دنیا میں جا کر کہو گے اے لوگوں دولت و عزا کو نہ مانو, دنیا والوں کو نہ مانو, اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے, اور تم کہو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ روح اللہ دنیا میں آئے, ان سے بھی رب نے یہی فرمایا عیسیٰ تم دنیا میں جاؤ گے ہم تمہیں نبوت کا تاج عطا فرمائیں گے. جب تم دنیا میں جا کر اعلان کرو گے تو دنیا والوں سے کہو گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ایسے ہی اسماعیل آئے, اے اسماعیل تم کہو گے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. تمام انبیاء آتے گئے, رب نے یہ فرماتا گیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے انبیاء اکرام جب تم دنیا میں جاؤ گے دنیا میں جا کر اللہ کی توحید کا اعلان کرو گے لوگ تم پر ایمان لائیں گے, تمہارے رب پر ایمان لائیں گے, ساری دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہوگی. لیکن یاد رکھو اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے, جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ اے پیغمبروں عہد کرو, جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت عطا کریں اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا اگر میرا رسول آ جائے تو تم میرے رسول کو چھوڑنا مت بلکہ میرے رسول کا ساتھ دینا. سبحان اللہ. کہتے ہیں یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں اگر تیرا رسول آئے گا, اگر تیرا نبی آئے گا کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا تو بے شک ہم اپنی اتباع کو چھوڑ کر لوگوں کو محبوب کی پیروی. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ رب نے اللہ نے کائنات کو بنانے سے پہلے ہی اپنے محبوب کے جلسے کو منا لیا. تو معلوم ہوا کہ یہ جلسہ منانا یہ کسی دنیا والی کی سنت نہیں, جس خدا نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے اس خدا نے محبوب کا جلسہ منایا. سبحان اللہ. بہت بڑی بڑا فضل و کرم ہے کہ رب نے ہم پر احسان فرمایا. خاص اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے. اور ایک آخری بات اور عرض کر دوں کہ جس طرح تمام ائمہ اکرام نے مل کر بالخصوص جناب قاری فقیر حسین صاحب نے مل کر بڑی محنت و مشقت سے, آپ جانتے ہیں کہ 2019 سے ابھی تک جلوس نہیں نکالا گیا, ماحول اتنا خراب ہو چکا تھا کوئی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا. قاری صاحب ہر جگہ پر ایک مرد قلندر اٹھتا ہے, اللہ اس کو اٹھاتا ہے کہ تو وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لیتا ہے. قاری صاحب نے لوگوں کو لے کر ان کے ساتھ میں جو بھی لوگ تھے میں سبھی کو مبارکباد پیش کروں. سب لوگوں نے محنت مشقت پرمیشن لی جا کر بڑی مشکل سے, تمام آپ سب لوگوں کی ذمہ داری دی. اگر آپ میں کوئی بھی غلط باہر حرکت کرتا ذمہ داری قاری صاحب کے اوپر. اتنی بڑی ذمہ داری قاری صاحب نے لی, پھر بھی لوگ ائمہ کا ساتھ نہیں دیتے, پھر بھی لوگ علماء کو چھوڑا. آج جہلا کو آگے بڑھایا, علماء کو پیچھے کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں, آپ یاد رکھیں میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس انسان نے علماء کو برا کہا خدا کی قسم اس نے رسول اللہ کو برا کہا. اللہ. حضرات جب علماء آگے آئے تو اگر کوئی بندہ ساتھ دے نہ سکے تو کم سے کم اس کی ٹانگیں تو نہ کھینچے.
इतना तो अगर हम उलमा का साथ नहीं दे सकते तो उनकी टांगे खींचने का भी हमें कोई हक नहीं। वल्लाह आज उलमा को पीछे किया जाता है, उलमा को बदनाम किया जाता है, उलमा को बुरा कहा जाता है। याद रखिए आप, कल एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला जब उलमा की जरूरत पड़ेगी। याद रखो, अगर दुनिया में उलमा ना होती, लोगों की जिंदगी ऐसी होती जैसे चौपायों की जिंदगी होती। ये मेरे नबी की हदीस का मफहूम है। याद रखिए आप लोग, उलमा जब भी आपसे कहिए उलमा का साथ दो, हर बढ़ चढ़कर जब आप लोग साथ देंगे, इस तरह इस साल जिस तरह हम लोगों ने मिलकर जुलूस मोहम्मदी को मनाया है, अगर आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला अगले साल पूरे कठुआ में तबाही आ जाएगी नबी के मोहब्बत की। आप साथ इंशाअल्लाह नहीं, हम खुद कारी साहब के साथ में चले। हमने खुद कारी साहब से बोला, कारी साहब आप आगे आगे चलो, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ, जान से भी साथ है, माल से भी साथ है इंशाअल्लाह, आप सब भी साथ है इंशाअल्लाह। अगले साल इंशाअल्लाह ताला हम जितने आए हैं अपने साथ में एक एक और लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कारी साहब की और आप सब मेहनतों को कबूल फरमाए। आखिर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।